جو بائیڈن نے کل ڈیلاویئر سے روانہ ہوتے ہوئے ایک بہت جذباتی خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مرتے دم تک ان کے دل میں ڈیلاویئر زندہ رہے گا۔ اس وقت بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم بoston سے ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ بoston یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ جو بائیڈن امریکی سیاست میں نیا نام نہیں ہے، لیکن جن حالات میں وہ حلف اٹھا رہے ہیں وہ ایسے حالات ہیں جو اس ملک نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تو اس وقت امید افزا کیا ہے؟ بائیڈن کن چیزوں پہ آج بنیاد بنا کے اپنا خطاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بائیڈن صاحب کو میرے خیال میں جو صدارت ملی ہے اس سے مشکل حالات حالیہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھے۔ ہر صدر جو ہوتا ہے، صدر امریکہ کا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس کے پاس کرائسز ہوتی ہیں، لیکن بائیڈن صاحب کے پاس پہلے فرسٹ ڈے 4 بہت بڑی کرائسز جو ہسٹوریکل کرائسز ہیں ایک سامنے۔ سب سے بڑی تو اس میں یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، تقریباً اس طرح جس طرح ہم نے 6 جنوری کو دیکھا، وائلنس ہے اور تفریق ہے۔ دوسری کووڈ، اس کے اوپر جو کووڈ آ گیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں نہ لوگ ہوں گے، نہ تقریب ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تیسری جو کرائسس ہے وہ اکنامک کرائسس جو کووڈ کی وجہ سے بھی آئی اور دوسری بھی، اور چوتھی کرائسس یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سیاست ہے وہ بھی بکھری ہوئی۔ آپ چین کی رائز دیکھ لیں، آپ یورپ دیکھ لیں، آپ ڈیموکریسی دیکھ لیں، تو ان اے وے ان کو پہلے دن ہی جو ہے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پیغام کیا ہوگا؟ پیغام تو بڑا کلیئر ہے، ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے یونٹی کا پیغام۔ ان اے وے انہوں نے وہ تقریر کرنی ہے جو شاید کسی وقت ابراہم لنکن نے کی تھی یا ٹامس جیفرسن نے کی تھی جب وہ آئے تھے۔ پیغام یونٹی کا ہے، اور دوسرا اگر ان کا جو پہلا امتحان ہے وہ ان کی تقریر ہے کہ یونٹی کا پیغام، اور دوسرا یہ کہ ہی ہیز ٹو شو کانفیڈنس ان گورنمنٹ۔ ان کا جو سب سے بڑا ترہ ہے، جیسے وہ خود کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سیاست جانتے ہیں، وہ حکومت جانتے ہیں۔ سو ٹو برنگ بیک کانفیڈنس ان گورنمنٹ، کووڈ کے حوالے سے بھی لیکن دوسرے حوالوں سے بھی۔ اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ماحول ہے، پھر جس طرح کی آپ نے صورتحال کی بات بھی کی، ایسے میں روایتی گہما گہمی نہیں ہے، اور پھر جو جمہوریت کا تسلسل سمجھا جاتا ہے تقریب حلف برداری کو، اس میں اس مرتبہ صدر ٹرمپ ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو حالات ہیں، یہ لمحہ امریکہ کے صدر اور قوم کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ سابق صدر شرکت نہیں کر رہا اور شہر میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ عام لوگوں کو اپنے صدر کی تقریب حلف برداری دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ جی، دکھ کی بات ہے، لیکن شاید کووڈ کی وجہ سے ویسے بھی اجازت نہ ہوتی، لیکن ایک گہما گہمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ایک بڑا ایک پیشن ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ عام حالات ہوتے، کووڈ ہوتا بھی لیکن باقی چیزیں نہ ہوتی، تو آپ آج بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جی پہنے گا کون، کیا پہنے گا، تقریب کے بعد پارٹیز کون سی ہوں گی، کہاں جو ہے وہ بال ہوگا، ڈانس ہوگا، کہاں جو ہے وہ ملاقاتیں ہوں گی، شہر جو ہے اس میں رنگا رنگ جھنڈے ہوں گے، یہ باتیں ہم کر رہے ہوں گے۔ ہم باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی پہلی خاتون نائب صدر جو ہے، دیٹ وڈ بی دا ہیڈ لائن۔ اب جو ہے سارا فوکس یہ ہو گیا کہ یار خدا کر کے ہم کسی طرح یہ دن جو ہیں گزار دیں، کہیں تشدد نہ ہو جائے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، یہ جو فوجی کھڑے ہیں خیریت سے امن کے ساتھ آج کا جو دن ہے وہ گزر جائے۔ رہے گی لوگوں کے ذہن میں۔ کاملا ہیرس صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ ان کی آمد یقیناً بہت تاریخی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب امریکہ میں نسل پرستی کا اور نسلی مساوات کا معاملہ بہت گرم ہے، تو اس میں ان کی آمد خاص اہمیت تو رکھتی ہے، لیکن ملک کے سیاسی ماحول پہ وہ کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہیں حقیقتاً؟ دیکھیے، حقیقتاً یہ ہے کہ جو نائب صدر ہوتا ہے وہ اس کے پاس زیادہ پاور نہیں ہوتی، وہ کئی بار اس کو کہتے ہیں لونلیسٹ جاب ان گورنمنٹ، لیکن اس میں 2 چیزیں میں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کاملا ہیرس خود جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، بڑی ایکٹیو ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مومنٹ ہے ملک کا، جو آپ نے دیکھا نا، جو جسٹس آج حلف لیں گی وہ بھی سوڈومایور ہیں، وہ چیف جسٹس نہیں ہے۔ سو جو ماحول ہے اس میں ایک مائنورٹی پرسن کا ہونا زیادہ اہم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن خود ایک متحرک اور ایک فعال نائب صدر تھے۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے 2 بار ذکر کیا جو بائیڈن کی عمر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از پروبلی اے ون ٹرم پریزیڈنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروبیبلی اگلی بار وہ نہیں رن کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاملا ہیرس جو پچھلی بار بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی، از ناؤ دی ڈیموکریٹک فرنٹ رنر فرام ڈے ون۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں جس قسم کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جیسے الفاظ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ استعمال ہو رہے ہیں، ڈومیسٹک ٹیررزم، ریڈیکلائزیشن، انسائڈر اٹیک، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے، خاص طور پہ القاعدہ اور داعش کے تناظر میں ہم سنتے آئے ہیں۔ امریکہ میں ان کا استعمال کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ بدل گیا۔
امریکہ بالکل بدل گیا ہے آج. جیسے اسد نے بتایا آپ کو کہ آج جو واشنگٹن کا سما ہے، آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جو واشنگٹن میں نیشنل گارڈ اور پولیس کی نفری ہے وہ زیادہ ہے بنسبت جو امریکن فوجی اس وقت افغانستان اور عراق میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے سیکیورٹی کا جو ایمفیسس ہے وہ اب ایک طرح سے ڈومیسٹک آ گیا ہے. اور یہ ہم اگلے 4 سال میں دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے. جو بائیڈن کا ایجنڈا نمبر 1 2 3 4 ہیز ٹو بی ملک کو واپس جوڑنا. ڈومیسٹک جو ایجنڈا ہوگا وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیشتر حامی انتہائی دائیں بازو کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں کو سیکیورٹی کے سخت اقدامات پہ اس لحاظ سے اعتراض ہے کہ وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ انہیں دور دھکیل رہے ہیں اور انہیں کیپٹل کی جو عمارت ہے اس سے دور رکھ رہے ہیں. تو آج کے دن میں جو بائیڈن جو پیغام دیں گے وہ ان لوگوں کو کیا متاثر کر پائے گا یا نہیں، جو کہ جو بائیڈن کی جیت کو تسلیم بھی نہیں کرتے؟ اگر کوئکلی آپ اس کو بتا دیں. یہ امتحان یہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی 250 سال کی تاریخ میں ایسا پہلے بھی ہوا ہے. جب ابراہم لنکن آئے تو ان کا امتحان بھی یہی تھا 1861 میں. لیکن 65 میں جب انہوں نے حلف لیا تو ایک سول وار جاری تھی، ایک خانہ جنگی جاری تھی. اور ان کا جو پیغام تھا، جو فیمس لائن ہے کہ with malice towards none, with charity for all، ہمیں واپس جوڑنا ہے. باوجود اس کے ایک طرح سے جو بائیڈن کا ٹیسٹ وہی ہے کہ ملک کو جوڑ سکتے ہیں یا نہیں، اتحاد لا سکتے ہیں یا نہیں. has been together. اور رائٹ، ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن سے ہمارے ساتھ تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.